السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل تعبیر عشق اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلیم اختر۔ آج کی میری یہ ویڈیو چھوٹے معصوم بچوں کے لیے ایک کہانی کی صورت میں ہے۔ آج ان کے لیے کہانی لے کے آیا ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے بادشاہ اور سونا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے پیارے بچوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام کہانیاں جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہیں۔ تو چلیں بچوں، ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یونان کا ایک بادشاہ تھا جسے سونے کا بہت شوق تھا۔ اسے سونے کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے محل میں موجود ہر چیز سونے کی ہو۔ اس کے برتن، اس کا بستر، اس کا کھانے پینے کی چیزیں، اس کے لباس، اس کا تخت، سب چیزوں کو اسے شوق تھا کہ وہ سونے کی ہوں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو جب لالچ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ لالچ اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بچوں، ہوا یوں کہ اس بادشاہ نے خواہش کرنا شروع کر دی کہ میں جب بھی صبح کے وقت بیدار ہوں، سورج کی کرنیں جو ہے زمین پر پڑیں، صبح کی ہوا، پرندے چہچہانے لگیں، تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کی ہو جائے۔ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ سونے کی ہو جائے۔ بادشاہ کے محل میں جو ہے سونے کا خزانہ جو تھا اس نے تہہ خانے میں بنا رکھا تھا۔ جب اپنے محل کے کام کاج ختم کرنے کے بعد وہ فری ہو جاتا تو بادشاہ جو ہے بچوں اس تہہ خانے میں چلا جاتا۔ وہاں پہ جا کے وہ سونے کو دیکھتا، سونے کی چیزوں کو دیکھتا، ان کو اٹھا اٹھا کے خوش ہوتا، خوشی محسوس ہوتی اسے، اور وہ ان کے اوپر فخر محسوس کرتا کہ یہ دیکھیں میرے پاس اتنا سونا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے وہ سونے کی ہو جائے۔ ابھی وہ ان باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا دل میں کہ اچانک اس تہہ خانے میں ایک روشنی نمودار ہوئی۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ ہر طرف سے جو تہہ خانہ ہے وہ بند ہے۔ لیکن اس کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام ہستی نہیں، یا جس کی یہاں تک رسائی ممکن ہوئی ہے، تو یہ ضرور ہے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو بہت اہم ہے، جو اس معاملات کو جانتا ہے۔ تو اچانک ایک بزرگ سفید داڑھی والے اس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے بادشاہ سلامت، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا دولت مند ہوں، میرے پاس کتنا سونا ہے، ہر چیز یہ دیکھیں میرا سونے سے تہہ خانہ بھرا پڑا ہے، لیکن میری ایک اور خواہش ہے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، بادشاہ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تو اس نے بادشاہ نے بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میں جب صبح کو اٹھوں جس چیز کو میں ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ تو وہ بزرگ ہنسے، انہوں نے کہکا لگایا اور کہا، بادشاہ کیا تمہارا اس سونے سے پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تمہاری طلب ابھی پوری نہیں ہوئی؟ کیا تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی؟ تو بادشاہ نے کہا، نہیں، میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو اس بزرگ نے کہا، تو چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ کو سونے کی ہر چیز جو ہے دیتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ آپ سو جاؤ، جب صبح اٹھو گے سورج کی پہلی کرن کے زمین پر پڑتے ہی آپ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سونے کی بن جائے گی۔ تو پیارے بچوں، ابھی آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں چلا گیا، وہاں پہ جا کے سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا وہ بہت خوش تھا، اسے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار تھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں گا وہ سونے کی بن جائے گی۔ تو دوستو بچوں، تو اس نے کیا کیا، صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے جو ہے اپنے بستر سے جب اٹھا اپنے جوتے پہنے، تو جیسے ہی اس نے جوتے پہنے تو وہ جوتے سونے کے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کھانے کی میز پر جب گیا، میز کو بھی ہاتھ ہی لگایا تو وہ میز سونے کی بن گئی۔ تو وہ بہت خوش ہوا کہ دیکھو جس چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں وہ سونے کی بن رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی شہزادی بیٹی آئی، اس نے کہا، بابا میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، لے آؤ بیٹی۔ وہ ناشتہ جب لے کر ٹیبل پہ اس نے رکھا، بادشاہ نے جیسے ہی ناشتے کو ہاتھ لگایا تو وہ برتن، ناشتے والا سالن، ناشتے والی روٹی وہ سونے کی بن گئی۔ جب یہ اس نے منظر دیکھا تو وہ تھوڑا سا پریشان ہونے لگا۔ تو اس کی بیٹی جو سامنے تخت پہ بیٹھی تھی وہ دیکھ کر اپنے بابا کو کہ میرے بابا کچھ پریشان ہیں، تو اس نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا، بیٹی کچھ نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں اس کی بیٹی جو ہے باہر چلی گئی
باہر چلی گئی، وہاں پہ اس نے جو ہے پھولوں کے باغ میں سے پھول توڑا۔ جب پھول توڑ کے وہ واپس آئی تو وہ بھی پریشان تھی، تو بادشاہ نے کہا بیٹی تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بابا میں وہاں پہ گئی ہوں، میں نے جیسے ہی پھول توڑا ہے تو پھول جو ہے وہ پتھر کا ہو گیا ہے، اب میں پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا بیٹی میرے پاس آؤ۔ جیسے ہی بادشاہ کے پاس اس کی بیٹی آئی، بادشاہ نے اس کے ماتھے پہ جیسے ہی بوسہ دیا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ سونے کی بن گئی۔ تو بچوں کہانی ابھی جاری ہے، دوسری قسط میں انشاءاللہ جو ہے باقی میں مزید ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ کہانی میں کیا ہوا۔ تو بچوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔